السلام علیکم ویورز، میں ناز آپ کے ساتھ ہوں اور آج میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر ہونے والے معجزات کے بارے میں بتاؤں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو بے شمار دنیا میں کرامات جو ہیں وہ وجود میں آئیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایوان کیسر و کسرا جو تھی وہ لرز اٹھے اور ان کے 14 کنگرے جو تھے وہ گر گئے، اور دریائے سعد جو خشک ہو گیا تھا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا، اور رود خانہ سعد جسے وادی سعد کہتے ہیں جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے اسے منقطع ہوئے 1000 سال گزر چکے تھے۔ اور فارسیوں کا آتش کدہ کہ جس میں انہوں نے ہزاروں سالوں سے آگ چلا رکھی تھی اور وہ ہر وقت آگ اس میں بھڑکتی رہتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتے ہی وہ ایک دم اس میں آگ بجھ گئی اور وہ آتش کدہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شد نان بریدہ چہرہ نورانی اور آنکھیں آپ کی سرمگی تھیں، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق اور مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلیہ اور ان کی صفت ان کو معلوم ہو جائے، اور تمام جاندار اور مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرند پرند آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے اور ستارے قریب آ گئے، اور اعلان ہوا، ایک منادی کرنے والے نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ سے باہر ہو۔ 3 شخص نظر آئے جو کہ فرشتے تھے، ان کے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت تھا، اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھویا گیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی، پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آنے لگے، اور آسمان پر پہلے شیاطین چلے جایا کرتے تھے اور وہ کاہنوں اور جادوگروں کو وہاں پر آسمان کی باتیں یا غیب کی باتیں سن کر آ کے خبریں دیا کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے مزید باتیں ملا کر بتایا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور اپنی طرف سے وہ پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت کے لیے شہاب ثاقب سے کر دی گئی، تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہونے کا اندیشہ جاتا رہا۔ حضرت حسان جو اسلام سے پہلے شاعر تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ کلمات پڑھے تھے۔ سب سے پہلے وہ نعت پڑھنے والے تھے کہ حضور آپ جیسا حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ ہی کوئی ماں جن سکتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام علیہ کے شکم مبارک میں تھے
تو بی بی آمنہ کی پیشانی پر نور کی مانند چمکتے دکھائی دیتے تھے۔ بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بول کر سلامتی بھیجتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ دنیا کے تمام بت کدے اور مجسمے اوندھے منہ گر پڑے۔ حضرت جبرائیل امین نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جشن میلادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے لگائے۔ فرشتے آپ کے استقبال کے لیے آسمانوں سے قطاروں کی شکل میں نازل ہوئے اور ہر اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق آپ کے دادا جان حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ کی چاروں طرف سے کعبہ جھک گیا ہے جیسے کہ وہ سجدہ کر رہا ہو اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اسی دوران کعبہ سے تکبیر کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے آواز آئی جس کا ترجمہ ہے کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا۔ جب میں باب صفا سے باہر کی جانب گیا تو زمین کی ہر چیز مجھے تکبیر و حمد کرتے دکھائی دی۔ پھر میں نے یہ آواز سنی، قد جاءکم رسول اللہ، یعنی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میری نگاہ بتوں کی جانب مرکوز ہوئی تو سب کے سب بت اوندھے منہ گر پڑے تھے۔ رسول خدا کے دادا جان کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں اپنی آنکھیں ملنے لگا۔ میں سمجھا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ گھر کے اطراف میں عجیب و غریب نورانی پرندے طواف کرتے مجھے دکھائی دیے جو کہ فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی آمنہ نے تشریف لائیں اور انہوں نے دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کے چہرے پر کوئی ضعف یا کمزوری وغیرہ کا کوئی اثر نہیں تھا اور بی بی آمنہ کی پیشانی سے جو نور چمکتا دکھائی دیا کرتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا، اب غائب ہو چکا تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے پوچھا کہ بیٹی آمنہ تمہاری پیشانی کا نور کہاں ہے؟ تو بی بی آمنہ سلام فرمانے لگیں اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بابا جان، اب اس سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔ وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اس لیے پیشانی پر آپ کو وہ نور دکھائی نہیں دے رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ایک معجزہ تھی۔ آپ کی والدہ کو بچہ پیدا ہوتے وقت بھی کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی اور آپ بالکل پاک صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غیبی آواز مجھے سنائی دی اور میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد رکھنا۔ یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام نے دی تھی۔ اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے اور تورات میں اس کا نام موید ہے، زبور میں اس کا نام ہادی ہے، انجیل میں اس کا نام احمد ہے اور قرآن میں اس کا نام طٰہٰ، یاسین اور محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کیا معجزات ہوئے اور کس کس نے کیسے خوابوں میں دیکھا کہ آپ کی ولادت ہونے والی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔